لیکن جو اپنے ناموں کے چکر میں رہے گا وہ اپنا نام کہاں رہے گا؟ اپنا نام تو کچھ نہیں رہتا. اپنے آپ کو اس سے جوڑو. ابو علی سینا جو بہت بڑا آپ کو بتایا کہ حکیم بھی تھا، فلاسفر بھی تھا، اور ساری چیزیں لکھی اس نے، ابھی بھی اس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں لندن میں. وہ اور اس کا ایک شاگرد تھا. شاگرد اس کا بہت جو تھا وہ انٹیلیجنٹ تھا. اس نے شاگرد کو لیا بھی بڑی طریقے سے لیا. شاگرد اس کے ساتھ جاتا تھا، ہر وقت اس کو یہ کہتا تھا کہ اتنا آپ کے پاس علم ہے. وہ علی کے پاس بہت علم تھا، اتنا نابغہ انٹیلیجنٹ تھا وہ علی. یہ کہتا ہے کہ جب میں پیدا ہوا تو مجھے پتا تھا کہ آسمان کیسا تھا، یعنی اتنا ڈیٹیل تھا. یہ اس کو کہتا تھا تم اتنے سب کچھ تمہیں آتا ہے تو تم نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کر لیتے کہ بولو بھائی تم نبی ہو، اتنا علم ہے تمہارے پاس، حکیم تم ہو، فلاسفر تم ہو، فلانا تم ہو، قاضی تم ہو، ساری چیزیں تم. خاموش رہتا، ہاتھ نہیں لگتا. ہمدان میں شدید سردی، برف. اس نے فجر سے پہلے اپنے شاگرد سے کہا جاؤ باہر جا کر پانی لے آؤ. شاگرد بھی بڑا تیز تھا، اب باہر جانا نہیں تھا، سردی ہو رہی تھی. تو کہتا ہے کہ باہر کا جو ہے ہر درجہ حرارت وہ منفی ہے اور اندر کا درجہ حرارت اوپر ہے. بدن اگر اس میں جائے گا مریض ہو جائے گا، تو آپ تیمم کر لیں، پانی نہیں. یہ خاموش رہا. اس نے بولا 500 سے 700 ہجری کے درمیان میں ولی سینا کا ٹائم لائن. تھوڑی دیر بعد، اس زمانے میں اسپیکر نہیں ہوتے تھے، تھوڑی دیر بعد مینار سے اذان کی آواز آئی. مینار پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے. جیسے ہی مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ صلی اللہ محمد، تو اس نے کہا اپنے شاگرد کو، کہا کہ اتنے 100 سال گزر گئے، اس مؤذن نے رسول کو دیکھا نہیں ہے، مگر آج بھی سردی میں مینار پہ چڑھ کے اذانیں دے رہا ہے. تو میرا شاگرد ہوتے ہوئے میرے لیے پانی نہیں لاتا، اور تو کہتا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کروں. نبی اسے کہتے ہیں جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے. یہ نبی ہوتا ہے، یہ اللہ کا نمائندہ ہے، یہ اللہ کے لیے آیا، اس لیے اللہ نے اس کے نام کو پوری دنیا میں پھیلا دیا. امام حسین علیہ السلام نے خدا کے لیے قربانی دی. اللہ صلی اللہ محمد محمد، خدا کے لیے قربانی دی، خدا کے لیے سب کچھ کیا. تو خدا نے کیا کیا؟ ساری خدائی امام حسین کو دے دی. اب چاہے تم ایک قدم بڑھاؤ، تم اتنے حجوں کا ثواب، اتنی زیارتوں کا ثواب، اتنے روزوں کا ثواب، جب تم جاؤ گے، جب تم زیارت کر کے واپس آؤ تو بالکل ایسے ہو جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. یہ سب امام حسین کے پاس ہے. کیوں؟ کیونکہ سب خدا کے لیے کیا. یہی ہمیں بھی دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ بھی آئیں اور خدا کے لیے کریں جو کرنا ہے، خدا کی خاطر. خدا کی خاطر جو ہے وہ انسان لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا. ایک دوسرے کے سامنے اچھے ہو سکتے ہیں، اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، خدا کی خاطر نہیں. ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صلی اللہ محمد وآلہ محمد. امام سے پوچھا کسی نے کہ یہ جو دو فرشتے ہوتے ہیں انسان کے، یہ کیسے لکھتے ہیں، ان کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اگر کوئی شخص نیک کام کا ارادہ کرتا ہے نا تو اس کے بدن سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس خوشبو کو دوسرا فرشتہ کہتا ہے اٹھو یہ نیک کام کرنے والا ہے، اور جب وہ نیک کام کرتا ہے وہ اس کو لکھ لیتا ہے. اسی طرح جب کوئی آدمی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے بدن سے بو آتی ہے، ایک ایسی بو کہ جس کی وجہ سے دوسرا فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ اٹھو یہ کوئی غلط کام کرنے والا ہے.
تو اب یہ ہمیں نہیں آتی ہیں، ظاہر ہے ہم تو ایک دوسرے کو ایسا نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ نے ایسے اولیاء بھیجے زمانے میں. ائمہ تو ظاہر ہے امام تھے، وہ تو جانتے تھے آنے والا کس نیت سے اور کس ارادے سے آتا تھا، اس کو ویسے ہی سوالوں کا جواب دے کر. کتنے لوگ ائمہ کے پاس آئے، سوال پوچھے بھی نہیں اور جواب لے کر چلے گئے، جواب لے کر چلے گئے. لیکن ایسے ولی خدا بھی ہیں ہر زمانوں میں کہ جن کو پتا ہوتا ہے کہ سامنے والا اندر سے کیسا ہے. میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ اولیاء خدا بندے کو دیکھ کر اس کی بیماری کو مشخص کر دیتے ہیں. اور یہ اللہ کے ولی کبھی بھی لوگوں کو دھتکارتے نہیں کہ انسان کو دور بھیج دیں. یہ دنیا کے ڈاکٹر نہیں ہیں، یہ روح کے ڈاکٹر ہوتے ہیں. اور اگر روح کا علاج نہیں کریں گے تو روح صحیح کیسے ہوگی؟ اسی لیے سندھ اولیاؤں کی سرزمین ہے، کیونکہ یہاں اللہ کے ولیوں نے آ کر اپنے ڈیرے ڈالے اور اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے لوگوں کو مسلمان کیا. زبردستی نہیں کیا، اپنے اخلاق سے کیا، اپنے کردار سے کیا. اب یہی اخلاق اور کردار اس سرزمین سے کم ہوتا جا رہا ہے، آخری زمانے کی طرف بڑھ رہے ہیں، چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. لوگ ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے، لوگ خدا کا احترام نہیں کرتے. روحوں کا کیا کریں گے؟ آپ کے قریب چھوٹا بچہ بیٹھا ہو، آپ خدا نہ خواستہ گناہ آپ کے سامنے ہو، آپ گناہ نہیں کریں گے. کیوں؟ چھوٹے بچے کے احترام کی خاطر. لیکن انسان اپنی تنہائی میں اپنے پروردگار کا اتنا بھی احترام نہیں کرتا. یعنی چھوٹے بچے کے برابر کا بھی احترام نہیں ہے اس کا. قرآن میں پروردگار کہہ رہا ہے الم یعلم بأن اللہ یرا، کہ مگر تم نہیں جانتے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے. عزیزان محترم، آیت اللہ بہجت فرماتے تھے اپنی زندگی میں کہ اگر کسی کو خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تو وہ گناہ نہیں کرے گا. آپ کو پتا ہو کہ دوربین لگی ہوئی ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے، آپ گاڑی سپیڈ سے نہیں چلائیں گے، جو لمٹ ہے وہی چلائیں گے. کیوں؟ کیونکہ دوربین لگی ہوئی ہے، چلان ہو جائے گا. اور اس کی دوربین ہر وقت لگی ہوئی ہے، اس کی دوربین ہر وقت ہے، بند نہیں ہوتی ہے، ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے. زمینوں کے اندر بھی چلے جائیں تو بھی وہ دیکھ رہا ہے. مگر انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کائنات محضر خدا ہے، محضر خدا میں گناہ نہیں کیا جاتا. عزیزان محترم، یہی مشکل ہے. میں بہرحال بہت کو مشکل باتیں کرنے آیا بھی نہیں تھا، سیدھی سیدھی باتیں کرنے آیا تھا. اور معذرت بھی چاہتا ہوں کہ پتہ نہیں آپ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیا پڑھوں گا. تو وجہ یہی ہے کہ آخری امام منتظر ہے، اس کا انتظار کسی کسی کو تڑپا رہا ہوگا کہ وہ کب آئے گا. اور وہ اس لیے نہیں آتا کہ ہم تیار نہیں ہوتے. اور ہم اپنی زندگی میں اس لیے ہمیں تو جب جہاں موقع ملتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو امام کی طرف بلائیں. یہ بھی ہمارا نہیں ہے کمال، یہ امام خود چاہتے ہیں کہ تم جہاں جہاں جاؤ ہم تمہیں بھیجیں گے، ہم تمہارے زبان میں تاثیر ڈالیں گے. تم جاؤ، تم لوگوں کو میری طرف متوجہ کرو، اپنی طرف نہیں. تم دنیا کا خوف مت کھاؤ، تم سلطانوں کا، حاکموں کا، فرعونوں کا خوف مت کھاؤ. تم اپنی گردن کو تیار رکھو کہ تم نے بھی یہ گردن کسی ایک دن دینی ہے. بس تم امام کی طرف بڑھو. جانے اتنا واقعہ میں بہت دفعہ پڑھ چکا ہوں. ایک شخص تھا جس کی دکان بیچتے ہیں، ایسی دکان تھی اس کی. دو لوگ آئے اس کی دکان پہ اور اس سے کافور اور سدر مانگا. کافور اور سدر آپ جانتے ہیں کہ جب انسان مر جائے تو اس میت کو 3 پانی سے غسل دینا ہوتا ہے. ایک کافور کے پانی سے، ایک سدر یعنی بیری کے پانی سے، اور ایک صاف پانی سے. تو وہ کافور سدر لینے آئے. اس نے جب ان کے لباسوں کو دیکھا، ان کی گفتگو کو دیکھا، اس نے کہا کہ آپ یہاں کے نہیں لگتے،
بصرہ کے نہیں لگتے، آپ کہیں اور کے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی تمہیں اس سے کیا، تم ہمیں کافور سے کر دو، ہم چلے جائیں۔ کہا نہیں، آپ کا اخلاق، آپ کا ادب احترام۔ پھر بڑا اس نے اصرار کیا، بڑا کہ آپ کون ہیں، کون ہیں، کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم امام کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے، تو ہمیں تمہاری دکان پہ بھیجا گیا ہے۔ اب جب اس نے یہ سنا کہ یہ امام کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کی دکان پہ آئے ہیں، یہ تو پاؤں پڑ گیا۔ کہا کہ مجھے امام کے پاس لے کے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اجازت نہیں ہے، ہمیں اتنی اجازت دی۔ کہا نہیں۔ بہت جب اس نے اصرار کی، التجا کی، تو ان کا ایک شرط پہ لے جائیں گے۔ کہا کیا؟ کہا وہاں لے جائیں گے امام تک، آگے امام کی مرضی ملے یا نہ۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے۔ اس نے تابوت صدر اٹھایا، دکان بند کی، چلنا شروع کیا۔ چلتے چلتے رستے میں پانی آیا۔ اب دیکھا کہ وہ دو لوگ پانی کے اوپر چل رہے ہیں۔ اب یہ کھڑا ہوا، انہوں نے مڑ کے دیکھا کیا کر رہے ہو؟ کہا میں پانی پہ کیسے چلوں؟ کہا بسم اللہ پڑھو اور اللہ کو اس کی آخری حجت کا واسطہ دو۔ اس نے دیکھا اللہ صلی اس نے یہ کیا، چلنا لگ گیا، یہ بھی پانی پہ چلنے لگے۔ چلتے چلتے پانی کے درمیان میں ایک جگہ آئے، دیکھا بادل آئے، بادل برسنے لگے، بارش ہوئی۔ اس کا لباس گیلا ہو گیا۔ جیسے اس کا لباس پانی پڑا، اسے خیال آیا کہ یہ تو چھت کی دکان پہ صابن سوکھنے کے لیے رکھ کے آیا تھا، ان کا کیا ہوا ہوگا؟ جیسے یہ خیال آیا، پانی میں ڈوبنا شروع ہو گیا، ہاتھ پاؤں مارے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ کہا تمہیں نہیں پتا کہ تم جا کہاں رہے ہو اور تمہارا ذہن کہاں ہے؟ اس نے پھر بسم اللہ پڑھی، پھر یہ کیا، پھر چلتے 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 کنارے میں نہیں پہنچے، دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور اس سے سبز رنگ کی روشنی جو ہے وہ آ رہی ہے۔ یہ اندر گئے امام کی خدمت میں۔ انہوں نے امام کی خدمت میں کہا کہ مولا، ہم تو نہیں چاہتے تھے مگر اس نے بہت اصرار کیا، بہت ضد کی، تو ہم لے آئے، تو یہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ جس کا ذہن صابن میں ہو وہ ہمارے کسی کام کا نہیں۔ عزیزان محترم، اس کی حکمت کی دکان تھی، اس کا کاروبار صابن تھا۔ میں طالب علم ہوں، میرا ذہن میری مجلسوں میں ہوتا ہے، میرا صابن میری مجلسیں ہیں، میرا درس ہے، مجلس کیسی ہوئی، کتنے لوگ تھے، اچھی ہوئی کہ نہیں ہوئی، فلانا ہوا کہ نہیں ہوا، لفافہ اچھا تھا کہ نہیں تھا، پروٹوکول اچھا تھا کہ نہیں تھا، یہی تو ہے میرا صابن، یہی ہے۔ آپ کا صابن کچھ اور ہوگا۔ ہر آدمی اپنی دنیا میں پھنسا ہوا ہے، اور پھر کیسے امام کے پاس جائے، کس طرح امام کے پاس جائے؟ جب تک ہم باہر نہیں نکلیں گے اندر سے نہیں پہنچ سکتے امام تک۔ امام تک وہ پہنچیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا، جو خود ختم ہو گئے، جنہوں نے اپنے وجود کو قربان کر دیا۔ اس لیے بار بار ہمیں کربلا نظر آتی ہے نا، کیونکہ یہاں ماجرا یہ ہوا کہ یہاں آنے والوں نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا، اپنے سینوں کو نہیں دیکھا، تلواروں کی دھاروں کو نہیں دیکھا، نیزوں کو نہیں دیکھا، صرف یہ دیکھا کہ امام بچ جائے، کھڑے رہے سیدھا، تیر کھائے، گرے۔ یہ نہیں کہا کہ مولا بڑا کام کیا ہم نے، مولا راضی ہیں، اتنا سب کر کے بھی مولا سے زیادہ۔ امام حیات ہوتا ہے، امام زندگی ہے، امام سانس ہے، امام ہے سب کچھ، امام نہیں کچھ نہیں۔ یہی امام ہماری زندگی میں کام کرتا۔ کتنا میں امام کو یاد کرتا ہوں، زیارت میں پڑھتا ہوں یا لیتنی کنت معکم، کاش مولا آپ کے ساتھ ہوتے،
کاش کو کہہ رہے ہو آج امام ہے تمہارے پاس؟ کہاں ہے وہ؟ صبح شام میں امام کہاں ہے؟ پورے ہفتے میں امام کہاں ہے؟ زندگی گزر جا رہی ہے، امام نہیں ہے جانے محترم. پھر کہتے ہیں اللہ جل آ جائیے آ جائیے. کہاں کہاں آئے؟ کس کے پاس آئے؟ کس کے گھر آئے؟ گھر ایسا ہے. استاد دانش مند آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بچے نوجوان تھا، اس نے دیکھا گھر کی بیل بجی. بیل ایسی ہوتی ہے کیمرے لگے ہیں، تصویر آتی ہے تو بیل بجاتی ہے. کہاں دیکھا کہ کوئی سب جو ہے وہ شال اڑے ہوئے کوئی عربی جوان ہے. کہا کون؟ کہا امام مہدی ہوں. کہا مولا مولا. کہا میں گھر آنا چاہتا ہوں. کہا مولا 2 منٹ میں ذرا گھر صاف کروں. صحیح کیا، گھر کو صحیح کیا. دیر ہو گئی، باہر نکلا، دیکھا امام گلی کے کونے میں کھڑے ہوئے. خدا کی بارگاہ میں آنکھوں میں آنسو. خدا گواہ رہنا، میں نے سب کا دروازہ کھٹکھٹایا. کوئی 2 منٹ کہتا ہے، کوئی 3 منٹ کہتا ہے، مگر کوئی تیار نہیں ہے. تو آپ خود سوچیں نا، میرا موبائل ایسا ہے، مجھے امام زمانہ بولا اپنا موبائل دو مجھے ذرا. میرا موبائل اتنا پاک ہے کہ میں امام کو دوں. تو جب میں موبائل نہیں دے سکتا تو جان کیسے دوں گا؟ کیسے دوں گا میں امام کو؟ جانے محترم یہی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم بہت دور چلے گئے، بہت دور. ہم نے مجلسوں کو بھی کہیں اور لے گئے. ممبر یہ خدا کے لیے اور رسول کے لیے ہے، یہاں تفرقے کے لیے لڑائی کے لیے نہیں ہے. یہ جوڑنے کے لیے ہے، یہ اہل بیت کی تعلیم پھیلانے کے لیے ہے، یہ لوگوں کو اہل بیت سے جوڑنے کے لیے ہے. ہم پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں. پتہ نہیں روز قیامت میں کیسے ہم بیوی کے سامنے کھڑے ہوں گے. مجھے سمجھ میں نہیں آتی ان کے سامنے کیا کہیں گے کہ ہم نے کیا کیا. ہم نے دنیا نے آپ کے فرزند کو پیاسا بھوکا شہید کیا، ہم نے نہ جانے کیا کیا اس کے بعد. جانے محترم بارہ میں آپ کو سے زیادہ مزاحم نہیں ہوں گا کہ آپ پہلے سے بھی بیٹھے ہوئے. اور بس صرف اتنا ہی کہوں گا کہ زندگی کسی کا انتظار نہیں کرتی ہے. شخص آیا رسول کی خدمت میں، حدیث قرآنی ہے کل توفیق کو پڑھنے کی کسی جگہ پر. شخص آیا یا رسول اللہ ایک سوال ہے. وقت نماز کا تھا، کہا نماز پڑھو پھر سوال ہوا. کہا پوچھو. کہا یا رسول اللہ اجازت دیں مجھے کہ میں موت کی تمنا کروں. رسول خدا نے فرمایا کہ دیکھو موت کی تمنا کرو یا نہ کرو، موت نے آنا ہے. موت بالکل ایسی ہے. گزارا اس زمانے میں عربوں کے یہاں صحن کے اندر اونٹ بیٹھتے تھے. تو روایات کی جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ موت اس اونٹ کی طرح بیٹھی ہوئی ہے دہلیز پہ. اونٹ کب کھڑا ہو جائے کسی کو نہیں پتا. موت کبھی بھی آ جائے گی، تیار رہو بس. ابھی تیاری کیسے کرے آدمی؟ موت ٹائم تھوڑی دے گی آپ کو. اس لیے کیا ہے کہ انسان کو پاک صاف رہنا چاہیے، طہارت کے ساتھ رہنا چاہیے، واجبات ادا کر کے رہنے چاہیے. پتہ تھوڑی ہے کب کس جگہ انسان سو جائے. رات کو سوئے صبح اٹھے ہی نہیں. اگر کوئی حق ہے ادا کر کے سوئے، نہیں ہے تو کم از کم لکھ کے رکھیں کس کا کیا لین دین ہے. مرنے کے بعد ان کے پاس گیا، ان کا ٹھیک ہے تم درس میں آ جاؤ. درس دے رہے تھے وہ عالم، بتا رہے تھے کہ جب میں اس سے پہلے کہ میں عالم بنتا میری دکان تھی اور لین دین کا معاملہ تھا. تو ایک یہودی کا آیا، اس کو کچھ میں نے دینا تھا تو اس کا 1 درہم جو ہے وہ میرے پر بنتا تھا. تو میں نے اسے بولا بعد میں لے جانا، ابھی نہیں ہے. اس نے بولا نہیں میں تو ابھی لے کے جاؤں گا. میں نے نہیں ہے بعد میں آ جانا. باہر وہ چلا گیا اور وہ آیا نہیں اور اس نے حلال بھی نہیں کیا. کہہ رہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں روز قیامت میں ہوں اور مجھے جو ہے وہ صراط سے لے کے جا رہے ہیں. ایک طرف جہنم ہے ایک طرف وہ ہے.
ملائکہ مجھے لے کے جا رہے ہیں. اچانک سے جہنم کی طرف سے وہی اٹھا اور آگ کے اندر، اور اس نے مجھے روک لیا. انہوں نے کہا میرا ایک درہم واپس کرو. اب میں نے بولا یہاں کہاں سے واپس کروں ایک درہم؟ تو میں نے ملائکہ کو کہا کہ بھائی اس کو دیکھیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ دنیا وہی دنیا میں پوری کرنی تھی، جو معاملہ لین دین تھا اس کو وہیں پورا کرنا تھا. اب کیا کریں؟ وہ مان ہی نہیں رہا. تو اس نے بولا کہ پھر مجھے اس آگ میں انگلی، جو آگ میں بگولا ہو رہی ہے، اس انگلی کو اپنے سینے پہ لگانے کا. کہتا ہے میں مرتا کیا نہیں کرتا. میں نے اجازت دی. جیسے اس نے لگائی، سینہ جل گیا، سوراخ ہو گیا اور میری آنکھ کھل گئی، اور میں نے دیکھا میرے سینے پہ سیاہی تھی. اس نے پھر اپنے استاد نے درس میں دکھایا، ایک دھرم دینار موت کے لیے اتنا خطرناک ہے. اب انسان کو لکھ لینا چاہیے بھائی نمازیں چھٹ گئی ہیں، لکھ لو. آپ اولاد کی تربیت ایسی کریں کہ وہ آپ کے لیے نمازیں پڑھے نہیں تو پڑھوا دے گا اس کو. یہ واجبات ہیں، یہ نمازیں ہیں، یہ روزے ہیں، یہ لین دین ہے، یہ دکان والے کا ہے، یہ اس کا بہت ضروری ہے. جانے والوں یہاں لگتا ہے کچھ نہیں ہوگا، وہاں بہت پھنس جائیں گے. وہاں 50 منازل ہیں قیامت میں، 50 منزلیں ہیں، اور ہر منزل پہ 1000 سال ہے. کتنے ہو گئے؟ 50,000 سال. کیسے گزرے گی؟ اب آپ بولیں گے یہ تو ہمیں کو بتاتے ہی نہیں، ہمیں تو بتاتے ہیں بڑے آرام سے نکل جائیں گے. کیسے نکلیں گے؟ مولا کائنات عدل کا امام ہے. اللہم صلی علی محمد و علی امام علی عدالت کے امام ہے. امام عدالت کو برپا کریں گے. بھئی تم نے عدل تو کرنا ہے نا، امام ہے. اگر امام عدل نہیں کرے تو امام نہیں ہے. تو وہاں کیسے ہوگا؟ لیکن بہرحال لطف اور کرم ہے کہ تم تھوڑے سے اچھے ہو جاؤ، باقی ہم کر لیں گے. تھوڑے اچھے، لیکن دنیا کا لین دین خود کرنا پڑے گا. محترم ایسا نہیں سکتا مجلس سے سنتا رہوں، ایک کام کرتا رہوں اور لوگوں کا دل بھی دکھا رہا ہوں، لوگوں کا مال بھی کھا رہا ہوں. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسا مومن ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا ایسا. مومن تو وہ ہے جو قیامت میں 40 لوگوں کی شفاعت کرے گا. مومن اسے کہتے ہیں. مومن اسے کہتے ہیں کہ جو خود اس کے وجود سے ایسا نور نکلے گا جو کئی لوگوں کو قیامت میں اپنے ساتھ لے کے آئے گا. ایسا مومن بنے نا، ایسے مومن کی جستجو کریں. ایسا نہیں کوئی نہیں بتا کہ زندگی آج بند ہو کہ کل بند ہو. وہ عالم کوئی اور ہے. ہمارے استاد ہیں، ان کے والد مجالس پڑھتے تھے، مصاحف پڑھتے تھے. تو والد کے انتقال کے بعد والد کو خواب میں دیکھا. کہا کہ بابا وہاں کیا ہے؟ عالم برزخ میں ماجرا کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ بیٹا امام حسین جتنا دنیا میں قریب ہے اس سے کہیں زیادہ کرم وہاں ہے. یہ ہے سفینہ تم نجات ہے، ڈوبتوں کو بچانے والا ہے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ آؤ مجلس میں آؤ. تمہارا ایک مجلس میں آنا تمہیں حور کی طرح پلٹا دے گا. امام حسین کی مجلس حور علیہ السلام ہو گئے. ایک دفعہ آئے، اس لیے کہتے ہیں کہ مجلس میں آنا چاہیے. آتے رہے نہ بولیں فلانی کی مجلس ہے، اس کی مجلس ہے، فلانا یہ ہے، نمازیں نہیں پڑھتا جی مجلس میں آتا ہے. آنے دیں. نماز کون سی آپ کے لیے پڑھ لی ہے؟ اس نے اللہ کے لیے پڑھنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. آنے دیں. ایک شاید عبادت اس کو کہیں اور لے جائے. نجف میں ایک شخص تھا جس کو دیکھ کر لوگ بھاگتے تھے. اس کا نام تھا عبد فرار، یعنی جو اس کو دیکھتا تھا بھاگتا تھا. تنگ اتنا کرتا تھا لوگ. ایک عالم دین ملا حسین قلی حمدانی غالب تھے، مولا کے سین میں حرم میں ملا. امام ان کو دیکھا، کہا کہ آپ بھاگ نہیں رہے؟ کہا کیوں؟ کہا آپ کو پتہ نہیں میرا نام کیا ہے؟ کہا کیا؟ کہا عبد فرار. کہا تیری فرار کس سے ہے؟ اپنے آپ سے ہے یا اللہ سے؟ ایک جملہ بولا. دوسرے دن جب صبح درس شروع ہوا تو اپنے شاگردوں سے بولا کہ آج درس نہیں ہوگا،
آج ایک ولی خدا کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے جنازے پہ جانا ہے۔ اللہ پتہ نہیں کون ہے ولی، جب گئے دیکھا تو اس کے گھر پہ بڑے ہوئے، کہا یہ تو آپ اس کے گھر پہ لے آئے، یہ تو ایسا تھا ویسا تھا۔ اسی دورے سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ کہا جب کل گھر سے آیا ہے اور ساری رات ایک کونے پر بیٹھ کر صرف یہی کہتا رہا، میری فرار کس سے ہے؟ خدا سے ہے، اس کے رسول سے ہے، کس سے؟ ایک رات ولی خدا بنا دیا اسے۔ کاش وہ ایک سجدہ، اقبال کہتا ہے نا، وہ ایک سجدہ جسے تم گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک سجدہ، ماہ رجب ہے، سجدہ کرے، دعائیں پڑھے، رات کو دعائیں ہیں چھوٹی چھوٹی کھولے پڑھے، جائیں اس کی طرف۔ امام یہی فرما رہے تھے۔ بس عزیزان محترم، آپ کی زحمت تمام پھر زندگی رہی تو نہ جانے کب امام جہاں یہ مناجات کرتے رہے کہ پروردگار مجھے خلوت دے، مجھے تنہائی دے کہ میں تجھ سے مناجات کروں، وہیں پر امام ایک وقت آیا، امام فرماتے ہیں پروردگار مجھے اس زندان سے آزاد کر دے۔ تو زندان اتنا تاریک زندان تھا، امام نہ کھڑے ہو سکتے تھے نہ آرام کر سکتے تھے۔ باب الحوائج ہے، باب الحوائج ہے امام، خدا زیارت نصیب کرے کاظمین کی۔